بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کا واقعہ ہے وفاداری اور بے وفائی کا انجام۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ اپنے نوکروں کے ہمراہ کہیں جا رہا تھا کہ رستے میں اسے ایک بچہ نظر آیا۔ بچہ بہت پیارا تھا۔ بادشاہ کو وہ بچہ بہت پیارا لگا۔ حکم دیا کہ اسے میرے گھر والوں کے سپرد کر دیا جائے، اس کی تربیت کی جائے۔ چنانچہ وہ بچہ شاہی نگرانی میں پلنے لگا۔ گھر والوں کو بھی یہ بچہ بڑا محبوب تھا۔ اس کا نام احمد یتیم رکھا گیا۔ بچہ بڑا ذہین و فطین نکلا، پڑھائی اور فرما برداری میں بھی یکتا تھا۔ جب بادشاہ کی وفات کا وقت آیا تو اس نے اپنے بیٹے کو بلوایا اور کہا کہ میرے مرنے کے بعد اس بچے کی خوب دیکھ بھال کرنا، اس کا خیال رکھنا اور اسے کسی بھی محرومی کا شکار نہ ہونے دینا۔ اپنے والد کی وفات کے بعد بیٹے نے والد کی وصیت پر پوری طرح عمل کیا۔ احمد یتیم کو اور زیادہ اہمیت دی، اس کی پڑھائی لکھائی کے لیے بطور خاص استاد مقرر کیا، جس سے احمد یتیم کی صلاحیتوں میں اور زیادہ اضافہ ہوا۔ احمد خداداد صلاحیتوں کا بھی مالک تھا۔ وہ بدتریج ترقی کی منزلیں طے کرتا گیا۔ نئے بادشاہ کو اس پر بہت زیادہ اعتماد تھا۔ اس نے اسے خاص اپنے خادموں میں پیش کر لیا اور تمام شخصی اور ذاتی معاملات میں بھی اس سے مشورہ لینے لگے۔ کچھ عرصہ گزرا، احمد یتیم کی کارکردگی اور بہتر نظر آئی تو اسے محل کے تمام نوکروں کا نگران مقرر کر دیا۔ اب احمد یتیم تمام محل کے نوکروں کا ذمہ دار تھا تو آزادی سے محل کے کسی بھی حصے میں جا سکتا تھا۔ ایک دن بادشاہ نے احمد سے کہا کہ میرے خاص کمرے میں فلاں چیز ہے، وہ لے آؤ۔ احمد جب اس کمرے میں گیا تو وہاں بادشاہ کی ایک خاص نوکرانی کو ایک نوکر کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں دیکھا تو اس نوکرانی نے احمد کی منت سماجت کی کہ اس پر رحم کرے اور اس کی پردہ پوشی کرے۔ نوکرانی خوبصورت تھی، وہ اسے ورگلانے لگی کہ میں تمہاری ہر قسم کی خدمت سر انجام دینے کو تیار ہوں۔ احمد نے کہا معاذ اللہ، تم کس قسم کی حرکتیں کر رہی ہو؟ میں اپنے امیر کی خیانت کس طرح کر سکتا ہوں؟ اس نے میرے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا، مجھے فرش سے عرش تک لے گیا، اور یہ کام ذلیل اور گندے لوگوں کا ہوتا ہے۔ اس نے نوکرانی کو نصیحتیں کی اور توبہ استغفار کی تلقین کر کے وہاں سے رخصت ہوا اور اسے یقین دلایا کہ فکر نہ کرو، میں تمہاری پردہ پوشی کروں گا۔ ادھر اس نوکرانی کو مسلسل فکر کھائی جا رہی تھی کہ کہیں احمد میرا پردہ چاک نہ کر دے۔ شام کے وقت حسب دستور جب امیر اندر آیا تو اس نے روتے ہوئے اپنے کپڑوں کو چاک کر لیا اور چہرے پر تھپڑ مارتے ہوئے امیر کے پاس پہنچ گئی۔ امیر اس وقت اکیلا تھا۔ اپنی خاص نوکرانی کو روتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا تمہیں کس نے مارا ہے اور کیوں رو رہی ہو؟ ورنہ وہ تو زبردستی منہ کالا کرنا چاہتا تھا۔ امیر نے سنا تو غصے سے بے قابو ہو گیا، بولا ایسے شخص کی سزا موت ہے، اسے فوراً قتل کر دینا چاہیے۔ لہٰذا رات ہو چکی تھی، اس نے اپنے ارادے کو صبح تک ملتوی کرنا مناسب سمجھا۔ ادھر احمد محل میں بے حد مقبول تھا، سب لوگ اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ یہ مصلحت کے خلاف تھا کہ اسے سرعام قتل کروایا جاتا، اس سے محل میں خواہ مخواہ چہمگوئیاں ہوتی۔ امیر نے سوچا کہ اسے خفیہ طور پر قتل کروا دیا جائے تاکہ لوگوں کو اس کے جرم کا پتہ نہ چلے اور نہ ہی قتل کرنے کا۔ آخر امیر نے خود ہی منصوبہ بندی کی کہ اس نے اپنے خاص آدمی کو بلوایا، اس سے کہا کہ میں جس شخص کے ہاتھ ایک تھال بھجواؤں اس کو قتل کر کے اسی تھال میں اس کا سر رکھ دینا اور اسے کپڑوں میں لپیٹ کر میرے پاس لے آنا۔ خادم خاص نے حکم کی تعمیل پر سر ہلا دیا۔ چند دن گزرنے کے بعد امیر نے احمد یتیم کو بلایا اور کہا اسٹور میں جاؤ، وہاں سے تھال لے کر فلاں شخص کے پاس جاؤ، اس سے کہو کہ مجھے امیر نے بھیجا ہے اور جو دے وہ اسے لے کر آؤ۔ احمد یتیم اپنے امیر کے حکم کی تعمیل میں تھال لے کر جلاد کی طرف روانہ ہوا۔ رستے میں اسے بعض نوکر ملے، ان کا آپس میں جھگڑا ہوا تھا۔ انہوں نے اس سے فیصلہ کرنے کی درخواست کی۔ اس نے کہا کہ میں امیر کے کام سے جا رہا ہوں، واپسی پر فیصلہ کر دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کا ابھی فیصلہ کرنا نہایت ضروری ہے۔
اس کام کے لیے ہم کسی اور نوکر کو بھجوا دیتے ہیں، جب وہ تھال لے کر آئے تو آپ اسے امیر کے پاس لے جائیے گا۔ بات معقول تھی۔ انہوں نے ایک نوکر کو اشارہ کیا کہ وہ تھال لے کر فلاں شخص کے پاس جائیں اور وہ چیز دے جو وہ اسے لے کر آئے۔ اتفاق دیکھیے کہ یہ وہی شخص تھا جو نوکرانی کے ساتھ بدکاری کا مرتکب ہوا تھا۔ چنانچہ وہ تھال لے کر اس خاص خادم کے پاس گیا۔ اس خادم خاص نے قتل کرنے کے لیے خاص جگہ کا انتخاب کیا ہوا تھا تاکہ کسی کو کانو کان خبر نہ ہو۔ اس نے اس نوکر کو ساتھ لیا اور وہاں پہنچ گیا۔ اس نے اس کی گردن کاٹی اور سر تھال میں رکھ کر خوب ڈھانپا اور امیر کے پاس لے آیا۔ خادم خاص اس تھال کو لے کر حاضر ہوا۔ امیر نے تھال سے کپڑا ہٹایا تو وہاں احمد یتیم کے سر کے بجائے کسی اور نوکر کا سر تھا۔ وہ بڑا حیران ہوا۔ اس نے پوچھا، احمد یتیم کہاں ہے؟ بتایا گیا کہ وہ فلاں جگہ ہے۔ امیر نے احمد یتیم کو بلانے کا حکم دیا۔ جب احمد یتیم حاضر ہوا تو پوچھا، میں نے تمہیں ایک کام دے کر بھیجا تھا اور کہا تھا کہ تھال خود لے کر جاؤ، تم وہاں کیوں نہیں گئی؟ احمد یتیم جو تمام حالات سے بے خبر تھا، اس نے نوکروں کے درمیان جھگڑے اور پھر ان کے درمیان صلح کا ذکر کیا کہ میں وہاں مشغول تھا۔ اچانک امیر کو ایک خیال آیا۔ اس نے اس خادم کے بارے میں پوچھا کہ کیا تم اسے اور اس کے گناہ کو جانتے ہو؟ احمد کہنے لگا، ہاں، اس کے فلاں نوکر کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ اس نے مجھے اللہ کا واسطہ دے کر چپ کرا دیا تھا تو میں اس کی پردہ داری کر رہا تھا۔ امیر کو جب سارے واقعے کا علم ہوا تو اس نے نوکرانی کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ یہ تھا انجام ایک وفادار کی وفا کا اور ایک خائن کی خیانت کا۔ بلا شبہ اللہ رب العزت کا فرمان حق اور سچ ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔